آئندہ شعبان تک ہم وہ روزے مکمل کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خود کہہ رہی ہے کہ جو روزے ہمارے رہ جاتے تھے رمضان میں وہ آئندہ رمضان سے پہلے ہم رکھ لیں۔ تو کتنا یہ سخت فتویٰ دے دیا کہ جو روزے رہ گئے ہیں وہ پہلے رکھیں اور شوال کے روزے بعد میں نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ، تنگی کا نہیں۔ تو شوال کے روزے وہ بعد میں نہیں پہلے رکھنے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں روزے وہ پورے 11 مہینے ہیں، ان میں جو ہے نا وقتاً فوقتاً روزے رکھ لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایام بیز کے روزے بھی رکھتے تھے، جن راتوں میں چاند روشن ہوتا ہے ان کے روزے بھی رکھتے تھے ایام بیز۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ آپ سوموار کا روزہ بھی رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس انداز میں ہم اپنی عادت بنائیں، جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ روزے رکھیں۔ اور یاد رکھیں روزہ یہ جسم میں بہت ساری خطرناک بیماریوں کا علاج ہے۔ جاپان کا ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ایوارڈ ملا ہے، اس نے کینسر کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور اس نے کہا کہ کوئی انسان بھوکا رہتا ہے تو اس بھوک کی وجہ سے کینسر کے جو جراثیم ہیں وہ خود بخود مر جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کتنے دن بھوکا رہے؟ کہنے لگا جو شخص سال میں 20 دن وقفے سے بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر خطرناک جراثیم مر جاتے ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے سال میں 30 دن کے روزے رکھے ہیں، 29 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ جو بندہ یہ روزے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا پینا ہو تو یقین جانیے جسم کے اندر جتنے بھی خطرناک جراثیم ہیں وہ روزے کے ذریعے ختم ہو سکتے ہیں۔ یعنی کینسر کا علاج بھی روزہ ہے، کینسر کا علاج بھی روزہ ہے، اور بھی اس طرح کے خطرناک جراثیم ہیں تو اس کا علاج بھی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ معمول بنانا ہے، رمضان غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس پر چلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ جو تراویح کا ہم نے اہتمام کیا ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی ہم عادت بنائیں، تہجد پڑھیں۔ چلو اور نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک آدھا دن ہی معمول بنا لیں، ہفتے میں 2 دن معمول بنا لیں، مہینے میں ہی 1 دن بنا لیں۔ اللہ کے ہاں یہ بھی پسندیدہ چیز ہے کہ چلو یہ بندہ رمضان سے ہٹ کر، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی عادت ہی 12 مہینے ہے کہ وہ تہجد کا کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کریں۔ اور یقین جانیں اس وقت جب بندہ اٹھتا ہے اور اس وقت اللہ کے ساتھ جو تعلق جڑتا ہے، اس وقت دل سے جو بات نکلتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، یہ رات کا جو اٹھنا ہے یہ کچل کے رکھ دیتا ہے، انسان کا میں مر جاتا ہے اور انسان کا اندر تقوی ورع پرہیزگاری سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اس وقت انسان اٹھ کر اس کی آنکھوں میں جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسو کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اس وقت انسان اللہ کے آگے جو روتا ہے، جو گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا واقعہ پہلے بھی شاید میں نے کبھی سنایا تھا۔ ایک قاتل نے کسی کو قتل کر دیا اور مقتول کے خون آلودہ کپڑے وہ کسی کے گھر پھینک دیے، اور قانون یہی ہے کہ جہاں سے چیز برآمد وہیں جو ہے نا جرم وہ ثابت کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ پکڑا گیا بندہ، اور گواہیاں تو آپ کے سامنے ہی ہے، 100 روپیہ دے کر عدالتوں میں بندے پھر رہے ہوتے ہیں، جو مرضی ہے ان سے کہلوا لو، 100 روپے کے نتیجے میں جو مرضی ہے کہلوا لو، اور جج کو پتہ ہوتا ہے یہ گواہ 2 نمبر ہے، لیکن کاغذی کارروائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، بس انہوں نے تحقیق نہیں کرنی ہوتی۔ جرا قدہ وکیل کرتے ہیں، ادھر سے بھی کھاتے ہیں ادھر سے بھی کھاتے ہیں، جج کو بھی پتہ ہوتا ہے، وکلاء کو بھی پتہ ہوتا ہے، پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پیسہ سفارش یہی چیز چلتی ہے، وہاں عدل و انصاف، ظالم اور مظلوم کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو پکڑ کر ان کو لے گئے، مقدمہ چلتا رہا، بالآخر اس کو سزائے موت ہو گئی، اور صلح کی کوشش کرنے کے باوجود غربت ہوگی، ممکن ہے پیسہ نہ دے سکے ہوں گے، بالآخر سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ جس دن صبح اس کو پھانسی دینی تھی اسی رات کو تہجد کے وقت ماں مصلی پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ اگر میرا بیٹا قاتل ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر میرا بیٹا قاتل نہیں تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو دلوں کو بھی پھیرنے والا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہی لوگ جو نہیں معاف کر رہے تھے اللہ نے کیا دل میں ڈالی، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ تہجد کا وقت تھا، اور ایک ماں اٹھ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کبھی نہیں رد کرتا۔ والدین کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں زندگی میں کوشش کرو
اپنے والدین کی دعائیں لو، بد دعائیں نہ لو، اپنے والدین کا دل خوش کرو، اس کو ٹھنڈا کرو، ان کی زبان سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں، اور یقین جانیں والدین کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، اور نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا کام نہیں ہوتا، اپنے والدین کو کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ والدین نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہے، تو ان کی نکلی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جس طرح ہم نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا ہے، باقی 11 مہینے میں بھی ہم اسی طرح اللہ کو راضی کریں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو، یہی قرآن پاک اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کریں اور اس میں ہم بھی پکڑے جائیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو مذاق بنایا تھا۔ یہ چند مذاق کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح ہم مذاق بناتے ہیں۔ ابھی قرآن پاک اندر سنایا جا رہا تھا اور 2 نوجوان وہاں باتیں کر رہے تھے آپس میں، اس سے بڑا استہزاء اور کیا ہوگا؟ تم نے نئی نماز پڑھنی نہ پڑھو، کم سے کم بیٹھ کے تم قرآن پاک تو سن لو۔ 2 نوجوان وہاں کھڑے ہو کر آپس میں گپیں ہانک رہے تھے اور اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا۔ اس سے بڑا استہزاء اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا استہزاء کیا ہے کہ ہمارے پروگراموں میں پہلے ہم تلاوت کرواتے ہیں، پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی جگہ پر گانے چلتے ہیں، موسیقیاں چلتی ہیں، پہلے ہم دعائیں کرا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سارے کے سارے وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی کیا ناراضگی ہے۔ اس سے بڑا استہزاء کیا ہوگا؟ پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ سندھ کے بڑے عالم تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے گئے تو پہلے اس ہوٹل والے نے گانا چلایا ہوا تھا۔ ان کو دیکھا کہ مولوی آ رہے ہیں تو اس نے کہا بھی یہ تو شاید گانے کی آواز سن کے پیچھے ہی نہ چلے جائیں، گا خراب ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً گانا بند کر دیا اور قوالی شروع کر دی، قوالی لگا دی۔ پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ قریب پہنچ کے کہنے لگے کہ بھائی بہتر تو یہ تھا کہ یہ بھی نہ چلاتا، اگر تو مجبور ہے نہیں تو نے رکنا تو پھر پہلے جو چیز چل رہی تھی وہی چلا دے، یہ بند کر دے۔ اور پھر سمجھایا کہ اس موسیقی میں شرکیہ اقوال تو نہیں تھے نا، یہ جو قوالی تو نے چلائی ہے اس کے اندر تو شرکی اقوال ہے۔ ایک موسیقی ہے اس میں شرکی اقوال نہیں ہیں، کوئی باتیں نہیں ہیں، وہ بھی گناہ ہے لیکن اتنا خطرناک گناہ نہیں جتنا قوالی سننا اور اس کے اندر شرکیہ وہ اقوال ہوں، وہ گناہ ہے۔ تو ہم یہ قرآن کے ساتھ استہزاء نہ کریں۔ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، ہم قرآن سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارا قرآن کے مطابق عمل نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں نغمہ مشروبی۔ ایک نغمہ سننا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی اور جس کی شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ نغمہ سنو، آؤ سنوائیں تمہیں نغمہ مشروبی، پارا پارا جس سے وہ کوہ خدا ہونے کو ہے، وہ کوہ طور وہ بھی کیا درز اٹھا تھا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اللہ کی کلام سے۔ حیف گر تاثیر تیرے دل میں کچھ بھی نہ ہو، حیف اتنا تو نے 30 پارے سن لیے، ابھی تک تیرے دل کے اندر تبدیلی نہیں آئی، تیرے جسم کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ جو گناہ تو نے پہلے دن سے کیا تھا تو 30 دن وہ گناہ کرتا رہا اور 30 دن وہ تو قرآن سنتا بھی رہا۔ کون سا گناہ؟ ایک گناہ جس کے متعلق اللہ پاک نے اس قدر وعیدیں سنائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ وہ گناہ گار قیامت کے دن اللہ اس سے پیار والی بات نہیں کریں گے، وہ گناہ گار کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف پیار والی نظر نہیں کریں گے، وہ گناہ گار جس کے ساتھ اللہ کا سلوک یہ ہوگا کہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، وہ گناہ گار جس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی وعیدیں ہیں، پیار والی گفتگو نہیں، پیار والی نظر نہیں، گناہوں سے تزکیہ نہیں، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ اگر آپ 30 دن قرآن بھی سنا ہو اور 30 دن وہ گناہ بھی کیا ہو، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے کہ جس بندے کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے۔ آپ محاسبہ کریں اپنا، اور وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہو۔
اگر وہ 30 دن قرآن پاک سنتی رہی، 30 دن قرآن پاک پڑھتی رہی، اور صورتحال یہ ہے کہ لباس تقوی والا نہیں بنا، اور 30 دن انہوں نے قرآن پاک پڑھا بھی، سنا بھی، دورے بھی کیے، اور ان کی آبرو بنی ہوئی ہے۔ وہ دورہ جو قرآن پاک کا ہوتا ہے وہ سارا دورہ کر لیا، سارے 30 پارے سن لیے، سارے 30 پارے سنا دیے، اور تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے دن بھی آبرو بنے ہوئے تھے، اور آخری دن جب تکمیل ہوئی پھر بھی آبرو بنے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ اس سننے سنانے کا؟ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی، ایک آیت سن کر زندگی میں انقلاب آ جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیاتیں سنی تھیں اور زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ ہم سارا قرآن پاک سن لیں، اور جو گناہ پہلے دن کیا ہے وہی گناہ۔ میں آخر میں اپنے آپ کو بھی سب کو یہی تلقین کروں گا کہ قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر عمل ہوگا تو قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ اور قرآن ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو پھر یہی روزہ، یہی قرآن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہمارے حق میں کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے خلاف بات کریں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد اللہ تعالی ہمیں عمل بھی کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔